أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سب سے پہلے ابتدا میں اللہ کا بے انتہا حمد و ثنا، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی تقدیس، تحلیل، تکبیر کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایک بار پھر اس مبارک اور متبرک موقع پر اور مبارک اور متبرک کام کے لیے جمع کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نیتوں کی اصلاح کرے، ہمارے دلوں کو ریا، تکبر، حسد، کینہ و بغض سے پاک کر کے ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کرے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، عزت، احترام اور انس ڈالے۔ اللہم آمین۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آج کا جو درس ہے، آج کی جو کلاس ہے، اس کا موضوع ہے اذکار الصباح والمساء، صبح و شام کے اذکار۔ دیکھیے، ذکر ایک ایسی چیز ہے، ذکر اللہ کا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی مومنین کے دلوں کو، اللہ کے ماننے والے بندوں کے دلوں کو سکون عطا فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب اے انسان تم سکون کی تلاش میں ہو۔ دیکھیے، آج کل اکثر لوگ جو ہے وہ دنیا میں شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سکون نام کی چیز نہیں ہے، ہم سے سکون جو ہے وہ چھنا ہوا ہے، ہمارے پاس سکون نہیں ہے، ہم سکون چاہتے ہیں۔ جسے دیکھو وہ اس بات کا رونا روتا ہے کہ میرے پاس سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے، دولت ہے، جاب ہے، بیوی بچے ہے، ہر کسی چیز کی فراوانی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ تو جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے قرآن ہمیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسان، اے مسلمان، اگر تو سکون کی تلاش میں ہے تو یاد رکھ، سکون صرف اور صرف اللہ کی ذکر کرنے میں ہے۔ جتنا آپ اللہ کی ذکر کریں گے اتنا آپ کو سکون ملے گا، جتنا آپ اللہ کو یاد کرو گے اتنا آپ کو سکون ملے گا۔ لہٰذا یہ ذکر جو ہے اللہ کا، یہ ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو سب سے افضل ہو، سب سے افضل عمل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی ذکر سے تر رہے، تمہاری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ لہٰذا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کی تعریفیں بیان کرنا، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اب جب ہم ذکر پر آتے ہیں تو ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جو ذکر کو لے کر کچھ بدعات و خرافات کرتے ہیں، ذکر کو لے کر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ذکر کو لے کر کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ تو کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی عمل، کوئی بھی نیک عمل ہم جو کرتے ہیں اس کی قبولیت کے لیے کچھ شروط ہے۔ آپ کا نیک عمل قبول ہونے کے لیے کچھ شرط ہے، ان شرطوں میں سے ہم نے کچھ شرطیں کل پڑھی تھی۔ تو میں چاہوں گا کہ منشا وکیل جو ہے، منشا وکیل ہمیں بتائے وہ کیا شرطیں تھی۔ منشا وکیل اپنی مائک کھول کر ہمیں بتائے گی کل کے درس میں جو ہم نے شرط پڑھی تھی، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں، وہ کیا ہے منشا؟ جلدی سے، اپنے کلاس کا ٹائم ضائع کرنے کے بغیر۔ شاباش منشا وکیل۔
میں منشا وکیل کو 10 سیکنڈ دوں گا، وہ اس سوال کا جواب دے. جس طرح آپ اگر آپ کا کوئی دنیاوی کلاس ہو، اسکول کالج کا کلاس ہو، تو آپ کا السلام ٹیچر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا ہے وہ 2 شرطیں؟ ایکچولی آپ کے جو ہوسٹ نے اس کو میوٹ بھی رکھا تھا، میں نہیں ان میوٹ کر پا رہی تھی، پلس اب میں چیٹ میں لکھتی وہ بھی بند تھا، اب انہوں نے وہ کھولا. تو ایک تو تھا توحید، دوسرا تھا عمل. نہیں، دوسری شرط توحید پہلی شرط ہو گئی. دوسری شرط عمل کے قبول ہونے کے لیے کیا ہے؟ طریقہ. سوری، وہ ریپیٹ کیجئے، مجھے یاد ہی نہیں ہے. نہیں، میں نے کہا پہلی شرط آپ نے صحیح بتائی، توحید. دوسری شرط کیا ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے؟ طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. آپ اپنا مائک بند کر دیں. چلیے، منشا جان نے ہمیں اچھا سوال کا صحیح جواب دیا کہ دوسری جو شرط ہے عمل قبول ہونے کے لیے. میں صاحب صاحب سے درخواست کروں گا میری ویڈیو آن کرے. صاحب صاحب میری ویڈیو آن کرے پلیز. تو دوسری جو شرط ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے، وہ ہے کہ ہر کسی نیک عمل کا جو طریقہ ہے، جو وے ہے، وہ ہونا چاہیے کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بولے گا نہیں میں حنفی ہوں، میں شافی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں فلانا ہوں، وہ چیز نہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بس. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جاتے جاتے 2 چیزوں کی نصیحت فرمائی. اب تخیل کیجئے، جسٹ امیجن ون تھنگ، کہ جب گھر کا جو یہ ہوتا ہے نا، گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے، گھر خاندار، جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے، مان لیجئے جب اس کو اس دنیا سے نکلنے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں، اس کے جو گھر کے ممبرز ہوتے ہیں، وہ ان کو جاتے جاتے کچھ نصیحتیں کرتا ہے. تو وہ جو گھر کے رہنے والے ہیں وہ ان نصیحتوں پر کتنا اچھے ارادے سے اور بالکل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس پر عمل کرے گے. اگر ایک گھر کا سرپرست اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، بچوں کو نصیحتیں کرتا ہے جاتے جاتے. تو اس کی اولاد جو ہے وہ ہمیشہ ان نصیحتوں پر کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ عمل کرے گی. اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی امت کو ایک نصیحت کی. انہوں نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما فہو ایش، کہ میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہے اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، اے امتی محمد. میں جاتے جاتے آپ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا؟ ایک میں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن. جاتے جاتے اس دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں جاتے جاتے آپ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا؟ ایک قرآن، دوسرا فقہ حنفی بولا، فقہ شافی بولا، فقہ حنبلی بولا، فقہ مالکی بولا. کیا بولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بولا ایک میری کتاب، دوسری میری سنت اور حدیث. اور پھر فرمایا کہ جب تک تم کتاب اور سنت کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لہٰذا ہر کوئی نیک عمل جو آپ لوگ کریں گے، اس عمل کو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اب کوئی بولے گا جی جو باقی کر رہے ہیں وہ پھر غلط ہے، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے. آپ اپنا سوچئے، آپ کو صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سب لوگوں سے سوال ہے، ایک سوال ہے میرا آپ سے جو بھی کلاس میں ابھی ہے. کیا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل ہم سے چھپا کر رکھا ہے جس کو کہنے کی ضرورت تھی؟ میرا سوال جو ہے وہ محمد اطہر سے ہے. محمد اطہر جو ہے، محمد اطہر اپنی مائک آن کرے کہ محمد اطہر ریشی سے
محمد اکبر ریشی سے گزارش ہے وہ بند کرے. محمد اطہر, جی محمد اطہر صاحب, محمد اطہر صاحب جی, السلام کیا علیکم. ایسا کوئی عمل, ایسا کوئی کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چھپا کر رکھا ہو؟ نہیں حضرت, نہیں ہے, ہے نا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کسی چیز کی رہنمائی فرمائی. فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا, میں نے تمہیں اس راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح کیا ہے, منور ہے, روشنی ہے اس میں. تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تم دو چیزوں کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے. کس کو؟ فقہ حنفی کو, فقہ شافی کو, فقہ حنبلی کو, فقہ مالکی کو, دوسرے طریقوں کو نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف میری حدیث, میری کتاب, اللہ کی کتاب اور میری حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھو, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر اس پر پوری امت جمع ہو جائے گی نا تو کوئی اختلاف نہیں رہے گا. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ امت میں اختلاف کیوں ہے, کوئی کہتا ہے میں حنفی ہوں, کوئی کہتا ہے میں شافی ہوں, کوئی کہتا ہے میں مالکی ہوں, کوئی کہتا ہے میں حنبلی ہوں, کوئی کہتا ہے میں فلانا ہوں. تو یہ سارا اختلاف ختم ہو جائے گا جس طرح قرآن ہمیں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو. تو وہ رسی جب ہم مضبوطی سے پکڑیں گے تو سارا اختلاف ختم ہو جائے گا. لہٰذا ہر کسی عمل کے لیے جو طریقہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے ہی پھر وہ عمل قبول ہوگا. تو ذکر کے بارے میں کچھ لوگوں نے ایسا, جیسے آپ لوگوں نے کچھ ویڈیوز دیکھے ہوگے سوشل میڈیا پر, لوگ مسجدوں میں ہے ڈانس کر رہے ہیں, مسجدوں میں ہے کسی کو مرغی آ رہی ہے, کسی کو دورے آ رہے ہیں, کسی کو چکر آ رہا ہے, کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اعوذ باللہ. تو کیا یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ کیا ایسا ذکر حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سکھایا ہمیں؟ جی محمد اکبر ریشی صاحب, محمد اکبر ریشی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو مسجدوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈانس ہو رہا ہے, ڈسکو ہو رہا ہے, لوگ ناچ رہے ہیں, کسی کو کرنٹ لگ رہا ہے, پھر وہ کرنٹ لگ کے گر رہا ہے, ایسا ذکر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے, سکھایا ہے؟ نہیں دکھایا, نہیں سکھایا. تو یہ چیز, اپنی مائک بند کیجئے, جزاک اللہ خیر. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بدعت ہے, خرافات ہے, گمراہی ہے, اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو کر کے انسان اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. تو ذکر کے بارے میں یہ ہے, یا کچھ مدرسے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو بولتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں گے, پھر وہ جاتے ہیں ان مدرسوں میں, پھر وہاں پر لائٹ بند کی جاتی ہے اور کسی کو چکر آ رہا ہے, کوئی چلا رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, پتہ نہیں کیا وحشیانہ کام کیے جاتے ہیں اس ذکر پر. تو یہ ساری چیزیں بدعت ہے, گمراہی ہے, اور یہ ساری چیزیں ضلالت ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ذکر کا طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. وہ کیا ہے کہ انسان جہاں پر بھی ہے وہ اللہ کا ذکر کرے. اور کچھ اذکار ایسے ہیں جن کو کر کے انسان جو ہے وہ زمین و آسمان کی بلاؤں سے, ہر کسی گھر میں آپ دیکھیے آج کل شکایت کی جاتی ہے کہ سحر ہے, کسی نے جادو کیا ہے, کسی نے مجھ پر سحر کیا ہے, کسی نے مجھ پر جادو کیا ہے, کسی نے مجھ پر کیا کہتے ہیں حسد کی وجہ سے جادو کر دیا ہے. یا آپ دیکھ لیجئے ہر کسی گھر میں آج یہ شکایت کی جاتی ہے کہ بیمار داری ہے گھر میں, ہر کوئی انسان بیمار ہے. یا ہر کسی گھر میں شکایت ہے کماتے بہت ہے لیکن برکت ہی نہیں ہے گھر میں. تو اس کی مین وجہ جو ہے لوگ صبح اور شام کے اذکار نہیں کرتے. دیکھیے نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز کے بعد نماز کے اذکار کرنا ضروری ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ کے جو ہے حضرت ان کا نام تھا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ, غالباً اگر کسی کو صحیح نام یاد ہے تو مائک آن کر کے مجھے بتائے, یا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا سعد ابن وقاص تھے. جب نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی, سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو معاذ یا سعد ابن وقاص یہ اٹھ کر چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا, معاذ ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ.
فرمایا اے معاذ اننی احبک فی اللہ، اے معاذ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں گا، نماز سے قطعا نہ اٹھو جب تک کہ تم یہ کلمات نہ کہو۔ کچھ دعائیں ہیں، جب تک یہ دعائیں نہ پڑھو نماز سے مت اٹھا کرو۔ وہ دعائیں کیا ہے؟ وہ دعائیں کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ کس کو یاد ہے نماز کے بعد کی دعائیں؟ اپنا ہاتھ کھڑا کیجئے۔ میری شہر صاحب سے استدعا ہے، جو اپنا ہاتھ کھڑا کرے اس کی مائک آن کر دے۔ نماز کے بعد کی جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد کی دعائیں کون بتا سکتا ہے؟ جلدی، اپنے کلاس کا ٹائم کم ہے۔ صاحب صاحب، the response that you are showing in your dunyavi classes, school and colleges classes, the same response I would expect you to show in this class, because this class is regarding your akhirah. And Allah says in the Holy Quran, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. That akhirah should be your priority. تو کون ہمیں بتائے گا کہ نماز کے بعد کے اذکار؟ صاحب آپ یہ محمد عمران، جزاک اللہ خیر، محمد عمران بتائیے۔ السلام علیکم شیخ۔ محمد عمران، ہیلو، السلام علیکم۔ محمد عمران کی آواز نہیں آ رہی ہے، شہر صاحب پلیز چیک اٹ۔ جی ہمارے پاس آ رہی ہے آواز۔ میرے پاس محمد عمران کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ محمد عمران کی آواز نہیں آ رہی ہے، صاحب صاحب اس کو چیک کریں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، فرض نماز کے بعد کیا اذکار؟ جب ہم سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد اللہ اکبر بلند کہنا ہے۔ جب ہم جماعت نماز پڑھتے ہیں تو جی جلدی سے بتائیے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تین دفعہ استغفر اللہ۔ ہاں، میں نے وہی بولا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کے بعد سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے وہ دعا چھوڑ دی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا آپ نے نہیں بولی۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت ہی شکریہ آپ کا۔ محمد عمران صاحب نے ہمیں بتائے تو یہ اذکار ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بتایا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں کچھ دعائیں سکھاؤں گا، وہ دعائیں پڑھنے کے بغیر کبھی بھی اپنی نماز سے نہ اٹھا کرو۔ تو کچھ لوگ ہم میں سے ہے، اکثر اہل الحدیث حضرات، اکثر اہل الحدیث حضرات جو ہے وہ سلام پھیرتے ہی اٹھ جاتے ہیں نماز سے۔ ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، قطعاً صحیح نہیں ہے ایسا کرنا۔ نماز کے بعد کے اذکار ضروری کرنا چاہیے انسان۔ تو ان میں سے ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی، یا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين
वलौ करिहल काफिरून। मेरा कैमरा बंद हो गया, साहब साहब जरा इसको देख ले प्लीज। साहब साहब मेरा कैमरा बंद हो गया, वो देख ले प्लीज। तो ये कुछ अज़कार है। इसी तरह उसके बाद हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं दिन में? अनीसा खुर्शीद अपना माइक ऑन करेगी प्लीज। अनीसा खुर्शीद जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अनीसा खुर्शीद, I would like you to respond within no time, because we are running out of time, please. Anisa Khurshid. Anisa Khurshid. चलिए अनीसा खुर्शीद को छोड़ दीजिए। मुबशिर साहब जल्दी से अपना माइक ऑन कीजिए। मुबशिर साहब जी बताइए, दिन में हम दिन और रात में कितनी नमाजें फर्ज है? हम दिन और रात में 6 वक्त नमाज अदा करते हैं। सर दिन और रात में जो है कितनी नमाजें फर्ज है? 5 है। बारकल्लाहु फीक। अपना माइक बंद कीजिए। 5 नमाजें जो है हम दिन और रात में पढ़ते हैं। फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की और इशा की। 3 नमाजों में आपको अज़कार जो है वो ऐसे करने हैं। पहले ये दुआएं जो मैंने बताई, उसके बाद सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 33 बार। 33 और 33 हो गए 99 और 100 की तादाद पूरी करने के लिए एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ये हो गया। उसके बाद आयतल कुर्सी और उसके बाद कुल हु अल्लाहु अहद एक बार, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक एक बार, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास एक बार। मैं साहब से दरखास्त करूंगा, किसी की तस्वीर आ रही है नीचे, इस तस्वीर को बंद कर दे। तो ये हो गए 3 नमाजों में आपको ये अज़कार ऐसे करने हैं। एक तो हो गया जोहर की, एक हो गया असर की और इशा की। वहां पर कौन रह गया? जोहर, असर और इशा। बाकी क्या रह गया? शैला इरशाद अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। शैला इरशाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैर। अच्छा, हमने बताया जोहर, असर और इशा की नमाज, इनमें से ये अज़कार पढ़ने। वहां पर कौन सी नमाज रहती है? फजर और मगरिब। बारकल्लाहु फीक, शुक्रान लक। अपना माइक बंद कीजिए। तो फजर और मगरिब पर जो है इन अज़कार के साथ साथ कुछ अज़कार आप पढ़ेंगे, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। साहब हमारी क्लास का कितना टाइम है? जी अभी टाइम है। चलिए, सुबह और शाम के जो अज़कार है वो ऐसे है, ठीक है? आपको पढ़ना है। पहले मैं शाम के बता दूं, क्योंकि शाम के थोड़ा कम है। शाम मान लीजिए अभी आप मगरिब नमाज पढ़ेंगे ना, तो पहले ये अज़कार जो कहे मैंने, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह से लेकर जो है आयतल कुर्सी तक। उसके बाद पढ़ना है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक। क्या माने हैं इसके? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह के तमाम पाकीज़ा कलिमात से। किससे? हर उस चीज के शर से जो दुनिया में इज़ा पहुंचाने वाली है। कितनी प्यारी दुआ है। जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा उसको कोई सहर, कोई जादू, कोई जिन उस पर हमला कर सकता है या उसको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं है। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक 3 बार पढ़ना है इसको। उसके बाद बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, उस अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समा, जिसका नाम लेकर, जिसकी नाम की बरकत से न जमीन की कोई चीज तकलीफ पहुंचा सकती है न आसमानों की। जो ये दुआ पढ़ेगा उसको बाबा जी की ताबीज की जरूरत है।
جو یہ دعا پڑھے گا اس کو جعلی ملاؤں اور ایکسپلائٹ کرنے والے پیروں کے پاس جانے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے شروع جس کی نام کے برکت سے نہ زمینوں کی کوئی چیز تکلیف پہنچا سکتی ہے نہ آسمانوں کی. یہ بھی تین بار پڑھنا ہے. پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اگر یہاں پر گروپ میں کسی کو اس دعا کا معنی پتا ہے میں اس کو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ایک انعام دوں گا جلدی سے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اس کو کل کی کلاس میں انشاءاللہ انعام ملے گا جس کو اس. جزاک اللہ خیر. محمد عمران صاحب جلدی سے بتائیے. رضیت باللہ ربًا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، وبالاسلام دیناً اور اسلام کے دین ہونے پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر. بارک اللہ فیک. کل آپ کا انعام ڈیو ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنی مائک بند کیجئے. تو یہ تین دعائیں جو ہے وہ تین بار پڑھنی ہے. اس کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو علی کل شیء قدیر. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ دعا جو ہے وہ 7 بار پڑھنی ہے. کتنی بار؟ 7 بار. اس کے بعد ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ دعا جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد 10 بار پڑھنی ہے. کتنی بار؟ 10 بار. اچھا ایک قصہ سنیے اس پر. اقبال سلفی کو کون کون جانتا ہے؟ پاکستان کے جو سفید داڑھی والے بزرگ ہیں اقبال سلفی. کوئی جانتا ہے انہیں اقبال سلفی کو؟ جی. سلفی جو ہے اقبال سلفی اللہ ان کی حفاظت فرمائے وہ جادو جنات وغیرہ کو اس میں ماہر ہے. اس کے مان لیجیے آپ ایکسپرٹ ہے اس میں. تو وہ ایک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ واقعہ ایسے ہے کہ ایک دفعہ ایک عالم کے پاس ایک بزرگ کے پاس ایک بچی آتی ہے. تو اس بچی پر جن کا اثر ہوتا ہے جن کا. تو جب شیخ جو ہے عالم جو ہے رقیہ شروع کرتا ہے اس بچی پر پڑھنے کا تو جن جو ہے باتیں کرنا شروع کرتا ہے. جن کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے شیخ میں اس کے جسم سے نکلوں گا لیکن آپ کے جسم میں داخل ہوں گا. اگر آپ اس بات پر راضی ہے تو میں اس لڑکی کے جسم سے نکل جاؤں گا. اس کو چھوڑوں گا آپ پر حاوی ہو جاؤں گا آپ کے جسم میں داخل ہوں گا. تو شیخ بولتے ہیں ٹھیک ہے. جب جن کوشش کرتا جن چلاتا ہے. شیخ بولتا ہے کیا وجہ ہے کیوں چلاتے ہو؟ تو جن بولتا ہے کہ میں آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی چیز جو ہے جو مجھے آپ کے جسم میں داخل ہونے سے روکتی ہے. تو شیخ نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ بولا آپ نے آج ایک ذکر پڑھا ہے صبح کو جس کی وجہ کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں ہوگا. وہ کیا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. مغرب کے بعد 10 بار پڑھنا ہے اور صبح کی نماز کے بعد 100 بار پڑھنا ہے اسے. جو یہ پڑھے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پورا دن رات تک وہ ہر شیطان سے محفوظ رہے گا. السلام علیکم. کتنا ٹائم؟ 5 منٹس. اچھا جزاک اللہ خیر. تو جو یہ دعائیں پڑھے گا وہ رات تک ہر شیطان سے محفوظ رہے گا. ایمان کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ یقین. دیکھیں آپ میں سے الحمدللہ جو ہے نا صاحب آپ سے میں گزارش ایک کروں گا اگر انیسہ خورشید جو ہے اگر یہ آئندہ سوالوں کا جواب نہیں دے گی تو ان کے کلاس میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ پلیز. انیسہ خورشید اپنا مائک آن کیجئے.
अनीसा खुर्शीद अपना माइक ऑन कीजिए। अच्छा, वो निकल गई क्लास से, चलिए ठीक है। तो उरुसा फारूक अपना माइक ऑन कीजिए। उरुसा फारूक, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा उरुसा फारूक, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। क्या आप यकीन करेंगे या ऐसा कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज हमें कही माज़अल्लाह वो झूठ हो? नौजुबिल्लाह, ऐसा हो सकता है? उरुसा फारूक की आवाज नहीं आ रही है। साहब उरुसा फारूक की आवाज नहीं आ रही है। और उषा फारूक ने अनम्यूट कर दिया है, लेकिन वो वहां से बात नहीं कर रहे हैं। उरुसा फारूक अपना माइक ऑन करके बात कीजिए। सवाल आपसे है कि क्या आप ये कह सकते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है, जो हदीस बोली है माज़अल्लाह वो झूठ हो? अच्छा ऐसे में सवाल करूंगा आपसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है वो सच है कि झूठ? नॉट, ये कह रहे हैं एम आई ऑडिबल? अच्छा इन्होंने जवाब दिया मैसेज में सच, चलिए ठीक है। तो हमारा ईमान और एतिकाद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है वो मिनुअन सच है। अच्छा आप में से कितना टाइम है साहब साहब? जी हमारे पास अभी 3 मिनट्स है। मोहम्मद यासिर खान साहब अपनी माइक प्लीज ऑन कीजिए। मोहम्मद यासिर खान साहब अपनी माइक ऑन कीजिए प्लीज, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जल्दी से मोहम्मद यासिर खान, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद यासिर खान साहब, आपसे मैं एक सवाल करूंगा, आप मुझे जवाब दीजिए कि क्या ऐसा है, आपको कितना, how much do you have the belief that when the day ends night will come? कितना आपको यकीन है कि जैसे ही शाम खत्म, दिन खत्म होगा तो शाम आ जाएगी, रात आ जाएगी? 100%। तो मैं आपसे ये कहूंगा, हमें, जज़ाकल्लाह खैर, अपनी माइक को बंद कीजिए, हमें इस बात पर 100% यकीन है कि दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन आएगा। बहैसियत मुसलमान ये जिक्र, ये अज़कार आपको तभी फायदा पहुंचा सकते हैं जब आपको, जितना आपको यकीन है कि दिन के बाद रात आएगी, उससे भी ज्यादा आपको ये यकीन होना चाहिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सच है, वो अज़हर मिन अश-शम्स है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें खैर व बरकत फरमाई है वो इंशाल्लाह मुझे मिलकर रहेगी। तो अगर इस ईमान के साथ आप इन अज़कार को पढ़ेंगे, कोई सहर, कोई जादू, कोई जिन, कोई भूत, कुछ भी आप पर असरअंदाज नहीं होगा इंशाल्लाह। और आप ये जो एक्सप्लॉयटेशन करने वाले पीर फकीर है, बाबा है, जिनका पेट जो है वो खाली इससे भरता है कि लोगों को तावीज देते हैं, अगर वो ये बंद करेंगे तो उनका धंधा जो है बंद हो जाएगा। इसीलिए वो उन लोगों से चिट खाते हैं जो लोगों को कुरान और हदीस की दावत देते हैं, तौहीद की दावत देते हैं। साहब कितना टाइम बचा? 2 मिनट्स। चलिए अल्लाह से बाकी जो है इंशाल्लाह बाकी अज़कार वो हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं तो आप सब बिल्कुल इन हिमाक के साथ, जैसे कुरान में आता है, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने दिल को, अपने अल्लाह को रो रो कर दुआएं करो, आपकी दुआ कबूल होगी। जितने भी हमारे अभी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं नाम लूंगा, साहब इरशाद, मनशा वकील, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद यासिर खान, मोहम्मद अकबर ऋषि, मुबशिर, शैला इरशाद, तलहा इब्न हयात, उरुसा फारूक, मोहम्मद यूनिस मीर, मुस्कान खुर्शीद, आप सब से गुजारिश है, मैं भी अपनी हाजतें, अपनी सख्तियां, अपनी मुरादें, अपनी तमन्नाएं सामने रखकर दुआ कीजिए अल्लाह से। मैं दुआ करूंगा, आप लोग आमीन कहेंगे दिल में। ए अल्लाह, हमारे पास तेरे सिवा कोई रब नहीं है, ना हम किसी को जानते हैं। अल्लाह, दुनिया के लोगों ने शजर हजर को अपना खुदा बना के रखा है। अल्लाह, दुनिया के लोग हमें ताना देते हैं कि ये एक खुदा को मानते हैं, एक अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह, ये हमारा ईमान है, यह हमारा एतिकाद है, हमारा यकीन है कि तेरे सिवा न कोई देने वाला है न कोई लेने वाला है।
تیرے سوا نہ کوئی غم دور کرنے والا ہے، نہ کوئی پریشانی دور کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم اسی اعتقاد کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے، ہم سب میں جس کا جو بھی نیک مقصد ہے اللہ اسے اپنے مقصد میں کامیاب کر دے، جس کی جو پریشانی اللہ اسے دور کر دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو صالح اور نیک اولاد دے، جن کو تو نے بھیجے ہیں ان کی اولاد کو ان کے لیے دلوں کا قرار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، صالح اور نیک بنا دے۔ اے اللہ جو بھی طالبات ہے، جو بھی طالب علم ہے، طالبات ہے، سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نواز دے۔ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہے، گھر میں بیماری ہے، پروردگارہ سب کی بیماری کو دور فرما، سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا کر۔ اے اللہ جس کا جو بھی نیک حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اچھا مقصد، نیک مقصد ہے، اسے اس پہ کامیاب کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے نیک مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تم سے 30 سیکنڈ لیفٹ۔ اللہ آپ سے دعا ہے کہ جب تک دنیا میں رکھ اپنے دین پر قائم رکھ، جب ہمارا اختتام ہو ہماری زبانوں سے آپ کی توحید کا کلمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان و یقین کے ساتھ ان کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے ہم دنیا سے نکلے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔